اس لیے ایک بات آج کل میں کہا کرتا ہوں، بہت سے ایسے فطرے پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں علماء کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی قرآن سمجھ لو، خود حدیث سمجھ لو، فطرے بن رہے ہیں، بہت فطرے چل رہے ہیں، لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کتاب سے خود ہی پڑھ لو۔ ان حضرات سے ایک میں بات پوچھتا ہوں، کیا اکیلا صرف قرآن پڑھ ہی استاد کے بغیر تم بتا دو کہ کس طرح قرآن پڑھتے ہیں تو ہم تمہاری بات تسلیم کر دیتے ہیں؟ یہاں پر بیٹھا ہوا اتنا بڑا مجمع، انہیں کوئی ایک آدمی اٹھ کر بتا دے کہ میں نے آج خود قرآن میں الف لام میم پڑھا بغیر استاد کے پڑھائے ہوئے، اور مجھے الف لام میم اور علم ترا کے علم میں فرق پتا تھا؟ کوئی ایک انسان نہیں بتا سکتا۔ وہ کہے گا مجھے استاد نے بتایا الف لام میم پڑھو، ان تینوں کو الگ الگ پڑھو، اور علم ترا کا جو علم ہے اس کو اکٹھے پڑھو، اور اس الف لام میم کو الگ پڑھو۔ رسول اللہ نے ایسے پڑھایا ہے، جو کتاب استاد کے بغیر پڑھی نہیں جا سکتی، وہ استاد کے بغیر سمجھی کیسے جا سکتی؟ اگر یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے، آپ ہر ایسے فطرے سے بچ جائیں گے کہ قرآن ہم خود پڑھ نہیں سکتے، پڑھنے کے لیے ہمیں استاد سے پوچھنا پڑتا ہے، اور وہ پڑھ کے رسول اللہ تک سند لے جاتا ہے کہ رسول اللہ نے لفظ کو ایسے ہی پڑھایا ہے۔ یا الف لام میم پڑھنا ہے، حروف مقطعات کو الگ الگ کر کے پڑھنا ہے۔ اگر رسول اللہ نہ بتاتے تو ہم اپنی عقل سے ایسا کر سکتے ہیں؟ یہ جو الف لام میم کو الگ الگ پڑھ رہے ہیں، اگر رسول اللہ نہ بتاتے کو اپنی عقل سے فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس کو الگ الگ پڑھنا ہے؟ صحابہ اکرام سے زیادہ عربی کون جانتا ہوگا؟ کیا وہ قرآن مجید کو رسول اللہ کے پڑھائے بغیر پڑھ سکتے تھے کہ عربی میں ہم خود پڑھ لیں گے؟ یہی دعویٰ کفار قریش نے کیا تھا۔ سنو، یہ دراصل ان کا دعویٰ ہے، کفار قریش کا۔ آج جو لوگ کہتے ہیں خود سمجھو خود پڑھو، کفار قریش نے کہا تھا نبی بھیجنے کی ضرورت کیا ہے، ہم سب پر قرآن ہمارے گھروں میں آ جائے، ہم خود ہدایت حاصل کر لیں گے۔ قرآن نے کہا تمہاری شکل ہے میری وہی سمجھنے کی۔ اللہ نے کہا یہ تو ہم اپنے خاص بندے پر قرآن نازل کرتے ہیں، شکر کرو ہم نے اپنا خاص بندہ تم میں بھیجا ہے، جاؤ اس کے دروازے پر جاؤ اور دروازے پر جا کر قرآن کو علم کو حاصل کرو۔